دیکھیں بہن نے فرمایا کہ بلیاں پالی ہیں، ان کو اچھا کھلاتے پلاتے ہیں، اب بلی فوت ہوئی تو گھر کے شوہر بھی فوت ہو گئے، تو کسی نے کنیکشن ملانے کی کوشش کی ہوگی کہ یہ بلیوں کے بددعاؤں سے ایسا ہوا یا کیا معاملہ ہوا، حالانکہ ہم تو اچھا کھلا رہے تھے۔ دیکھیں اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہوتا، یہ لوگوں کی دقیانوسی پن ہے، اور معذرت کے ساتھ ہم چونکہ عقیدہ باقاعدہ نہ کسی کتاب کو پڑھ کر سیکھے ہوتے ہیں، نہ ہم نے کسی عالم دین سے سیکھا ہوتا ہے، نہ ہماری بہنوں نے کسی عالمہ سے باقاعدہ کورس کیا ہوتا ہے، ہمارے عقیدے خود ساختہ ہوتے ہیں بہت سارے، یا جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہوتے ہیں، لیکن ہماری سوچوں فکروں اور لوگوں کی غلط باتوں نے اس کے اندر اتنی ایڈنگ کر دی ہوتی ہے کہ اصل عقیدہ اصل ہی نہیں رہتا، تب یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اگر فرض کر لیں آپ کسی جانور پر ظلم بھی کرتے نا، مارتے پیٹتے، اور وہ مرتا اور ساتھ میں گھر کا کوئی سرپرست بھی مر جاتا، پھر بھی ہم اس کو جانور کی طرف منسوب نہیں کرتے کہ جانور کی بددعا سے ایسا ہوا۔ یہ موت کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ ازلی سے ہوتا ہے، ایک وقت کا موت کا وقت مخصوص ہے۔ ہاں ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں، کوئی کسی کو گولی مار دیتا ہے، کوئی زہر دے دیتا ہے، کوئی کسی پہ گاڑی چلا دیتا ہے، لیکن اگر یہ گاڑی نہ بھی چلتی، زہر نہ بھی دیا جاتا، کوئی قتل نہ بھی کرتا، اس وقت اس شخص نے مرنا ہی تھا۔ تو ظاہری چونکہ ایک شخص سبب بنتا ہے تو ہم اس کی طرف بھی نسبت کرتے ہیں کہ اس نے اس کو قتل کر دیا، سزا دو، لیکن حقیقتاً اس کی موت کا وقت تو اللہ نے مخصوص کیا ہوتا ہے، اس لیے یہ کوئی جانوروں کی وجہ سے نہیں مرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جب کہ آپ خود کہہ رہی ہیں کہ اچھا خیال بھی رکھا گیا، بلیاں پالی ہیں، ان کو غذا وغیرہ بھی دے رہے ہیں، تو اس غلط خیال کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں، یہ وقت مخصوص تھا، ٹھیک ہے، اٹیک وغیرہ کوئی ہارٹ اٹیک وغیرہ ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوتا۔ بلکہ جو بلیاں پال رہے ہیں، اگر آپ ان کو اچھا کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے مسلسل ایک ثواب کا کام ہے، اور انشاءاللہ آپ کو اس پہ اجر ملے گا۔ اور جب اجر و ثواب مل رہا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، نہ یہ کہ کوئی نحوست پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نند بیمار ہیں، جو بیوہ خاتون ہیں، وہ ان کی عیادت کے لیے جانا چاہتی ہیں کہ جا سکتی ہیں کہ نہیں، تو بہن بالکل بھی نہیں جا سکتی، وہ اپنی عدت پوری کریں، اور 4 ماہ 10 دن تک بالکل گھر سے نہیں نکل سکتی۔ کسی کا قریب المرگ ہونا، بہت زیادہ بیمار ہونا، کسی عورت کے عدت کے دوران گھر سے باہر نکلنے کے لیے شرعی عذر نہیں ہے۔ خدا نہ کرے اللہ ان کو زندگی دے، جو نند کا آپ نے ذکر فرمایا، اللہ ان کو صحت دے، لیکن فرض کر لیں اگر اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے تو پھر بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں نکل سکتی ہیں، اور یہ دل میں گلٹ فیل کرنا کہ میں مل کر ہی آ جاتی بہت اچھا تھا، نہیں، آپ شرعی احکام کو پورا کریں۔ یہ رشتہ داریاں اللہ نے قائم کی ہیں، یہ دلوں میں محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، یہ احترام اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، تو جب اس رب نے ہمیں تمام نعمتیں دیں تو ایک نعمت کو حاصل کرنے کے لیے یا اپنے قلبی کیفیات کی وجہ سے اگر ہم کسی کی طرف بڑھتے ہیں اسی رب کو بھول کر، تو یہ قطعاً غیر مناسب چیز ہوتی ہے۔ اللہ کا حکم پورا کریں اور گھر کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ بچے نے پوچھا یہ شہادت والی انگلی کو شہادت والی انگلی کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں شہادت گواہی کو کہتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اشہد ان محمد اور رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو یہ شہادت ہے، اور اس وجہ سے اس انگلی کو عمومی طور پر اٹھایا جاتا ہے شہادت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اس لیے اس کو شہادت کی انگلی کہہ دیتے ہیں۔ اور یہ کیوں اٹھایا جاتا ہے اتحیات کے اندر؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے، تو اس وجہ سے ہم اٹھاتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ غسل میں کہا جاتا ہے کہ بدن پر 3 بار پانی بہانا سنت ہے، ایک بار فرض ہے، 3 بار سے کیا مراد ہے؟ 3 مگے ڈالنے ہوتے ہیں یا 3 بوند پانی بہانا ہوتا ہے؟ دیکھیں جب پانی بہانے کا کہتے ہیں نا، تو پانی بہانے کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جس جگہ پر آپ پانی بہا رہے ہیں اس کے ہر بال ہر جگہ پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ اگر 2 بوند پانی بہہ جاتا ہے تو یہ دھونا کہلاتا ہے۔ ایک دفعہ سمجھ لو ہوگی، اگر میں اس پہ پانی قطرہ قطرہ ڈالتا ہوں اور یہ سارا ہاتھ میرا دھلتا ہے، کم از کم 2 قطرات ہر جگہ پہ بہہ جاتے ہیں تو 1 دفعہ دھلنا کہلائے گا۔ اس طرح اگر 4 قطرات بہیں گے تو 2 دفعہ دھلنا، اور 6 قطرات بہیں گے تو 3 دفعہ دھلنا متحقق ہوتا ہے۔ اب یقینی سی بات ہے ہم قطرات گنتے تو نہیں ہیں، نہ گن سکتے ہیں، ہم پانی لیتے ہیں اور اپنے چہرے پہ جیسے ڈالتے ہیں وضو کرنے کے لیے، تو گمان کریں، یہ میں پہلے بھی بار آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آپ پہلے یوں کریں کہ ہاتھ میں پانی لیں اور اپنی اس پہ ہتھیلی پر 1 قطرہ 2 قطرہ گرا کے ہٹا لیں، دیکھیں کتنا پانی نظر آیا، پھر 2 قطرے اور گرائیں، ہٹا لیں، یہ 4 قطرے ہو گئے،
پھر 2 قطرے اور گرائیں، پھر دیکھیں یہ 6 قطرے ہو گئے، 6 قطرے گرنے پر گویا کہ 3 دفعہ یہاں کا حصہ دھلا ہے اور کتنا پانی موجود ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر جب ہم 3 بار دھوتے ہیں تو اتنا پانی ہوتا ہے بس۔ اب آپ نے چہرے پہ ڈالا، آئینہ ایک سامنے دیکھ لیں، پہلے شروع میں ایسے ہی کریں کہ آئینہ سامنے رکھیں، چہرے پہ ڈال کے اپنا آئینہ دیکھیں کہ جتنا پانی آپ کو 6 قطرات گرا کر یہاں نظر آیا تھا، یہ ایک دفعہ جو آپ نے چلو ڈالا ہے، کیا یہ اتنا پانی آپ کو نظر آ رہا ہے چہرے پر؟ اگر آپ کا دل گواہی دے کہ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ساتھ 6 بوندیں آپ کے چہرے پر بہہ گئیں، تو تینوں دفعہ دھلنا متحقق ہو گیا، حالانکہ پانی ایک دفعہ ڈالا ہے۔ تو اصل میں پانی 3 دفعہ ڈالنے کا مطلب، یا 3 دفعہ دھونا کہتے ہیں نا، کہ 3 دفعہ دھوئیں، یہ نہیں کہتے 3 دفعہ پانی ڈالیں، 3 دفعہ دھونا سنت ہے چہرہ، 3 دفعہ پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے۔ کسی کے بڑا ہاتھ اس نے یوں چہرے پر ڈالا، ایک ساتھ 6 بوندیں یہاں تک بہہ گئیں، اتنا حصہ 3 دفعہ دھل گیا۔ تو بس یہی معاملہ بدن کا ہوتا ہے کہ آپ شاور کے نیچے نہا رہے ہیں یا ڈبے سے پانی ڈال رہے ہیں، تو اچھی طرح غور کریں کہ جسم کے ہر بال پر سے اگر کم از کم 6 بوند پانی بہہ گیا تو 3 دفعہ دھونا متحقق ہو گیا۔ اب وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ گن تو سکتے نہیں ہم، اندازہ ہی ہوتا ہے، اور اندازہ کرنے کے لیے تھوڑی سی پکچر اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے میں نے قطرات کا آپ کو طریقہ بتایا، تو اپنے بدن کو آپ اچھی طرح ایک دفعہ پانی بہا لیں۔ اگر آپ نے شاور سے صرف ایک دفعہ پانی بہایا لیکن دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ اتنی مقدار میں پانی بہا ہے کہ اگر میں ہر بال پہ اس کو تقسیم کر دوں تو 6 کیا، آپ 12 14 بوندیں بہہ گئیں، تو ایک ہی دفعہ پانی ڈالنے سے 3 مرتبہ آپ کا بدن دھل گیا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے۔ اگر ایک دفعہ سننے میں سمجھ میں نہیں آئی تو یوٹیوب پہ ڈلے گا، 2-3 دفعہ سن لیجئے، انشاءاللہ آپ کو صحیح مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک مختصر مزید بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص رہتا ہے جو اپنے بیوی بچوں ماں باپ پر بہت چلاتا ہے، اس کی آوازیں باہر تک آتی ہیں، اور اس کی ماں خوف سے کانپتی رہتی ہے، یعنی جب وہ ڈانٹتا ڈپٹتا ہے تو خوف سے کانپتی ہے۔ ہاتھ اٹھانا بھی سنا ہے، لیکن وہ خود نمازی ہے، دینی کتابیں بھی پڑھتا ہے، محافل میں شرکت کرتا ہے اور درود پاک بھی پڑھتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں کہ نیک اعمال اپنے مقام پر، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو اس پہ اللہ نے بہت سی چیزیں لازم کی ہیں، بہت سے مستحبات ہوتے ہیں، اختیار کریں یا نہ کریں، لیکن ان کی وجہ سے حقوق العباد میں کی گئی تلفی یا کوتاہی معاف نہیں ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حقوق العباد میں اگر کوتاہی کی جائے تو انسان کی یہ عبادات بھی نامقبول رہ جاتی ہیں۔ جیسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ یہ فرمانے عالی شان موجود ہے کہ جس کی ماں اس سے ناراض ہو، جیسے بھی ہو اس کو راضی کرے، کیونکہ جب تک وہ ناراض رہے گی اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو نیک اعمال کے زوم میں آ کر یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے اب اگر بے عمل ماں باپ ہے، مثال کے طور پہ ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا، یا بیوی بچوں پہ جس طرح چاہے میں ظلم روا رکھوں، میری کوئی گرفت نہیں ہوگی، مجھے کوئی اخروی نقصان نہیں ہوگا، تو یہ بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ حدیث ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے، وہ نماز روزے کی کثرت کرتی ہے، پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے۔ پھر بتایا گیا کہ ایک عورت ہے کہ جو ایسی معمولی چیز صدقہ کرتی ہے اور کوئی عبادات کی کثرت بھی اس کے پاس نہیں، لیکن اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اپنے زوم فاسد میں کہ میں محافل میں شرکت کرتا ہوں، اسٹیجز پہ بیٹھ کے بڑا جھومتا وومتا ہوں، درود پاک پڑھ لیتا ہے، وہ دینی کتابیں پڑھتا ہے، تو اب میرے لیے اس قسم کے معاملات جائز، یہ بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے۔ ہو سکتا ہے اعمال اس کے منہ پر مار دیے جائیں اور اس کے لیے دنیا اور آخرت میں شدید عذابات اور مصیبتیں تیار ہوں۔ اس لیے ہر شخص کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، مجھے بھی احتساب کرنا چاہیے۔ نبی کریم نے واضح فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں تم سب سے بہتر ہوں۔ اس سے سرکار کی علم کی وسعت بھی پتہ چلی کہ سرکار ہر ایک کے حالات اللہ کی عطا سے جانتے ہیں کہ کون گھر میں کیا کرے گا۔ اس سے سرکار نے کا دعویٰ ہے کہ میں تم سب سے بہتر ہوں، حالانکہ ہر شخص اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی اچھا معاملہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ میرے آقا کی ایک شان علمی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ ضمناً میں نے عرض کیا، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے گھر والوں سے انسان بہتر ہو، اخلاق اختیار کرے، بد اخلاقی سے بچے، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔
لیکن اگر ایسا نہیں ہوا اور خالی کچھ اپنے ظاہری نیک اعمال کے دھوکے میں رہ کے انسان اس طرح کرتا رہا تو بہت ہی غلط ہے۔ اور پھر یہ بہت ہی جملہ دردناک ہے کہ ماں خوف سے کانپتی ہے۔ اتنا اپنا روب تم نے قائم کر لیا کہ ماں کو وہ کانپ رہی ہے۔ بروز قیامت کیا ہوگا معلوم ہے؟ یہی کمزور ماں ہوگی جس کو سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تائید حاصل ہوگی، عبادات تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی اور تم ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑا کر کے آپ کی نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں، اور اگر حساب پورا نہیں ہوگا تو ان کے گناہ نکال کر آپ کے نام اعمال میں ڈال کر اور جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اس وقت کہاں گئی محافل، کہاں گئے درود پاک؟ تو ایسے وہ تمام نوجوان بچے بھی خاص طور پہ میری بات برا مانے بغیر ذرا غور سے سنیے گا کہ جو ماں باپ گھر میں تربیت نہیں کر پاتے، علم دین نہیں سکھاتے، ماحول پرووائڈ نہیں کر پاتے، لیکن وہ کہیں باہر جا کر پھر وہ داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں، سر پہ امامہ آ گیا، نمازی بن گئے، عبادات کا نور بھی چہرے پر ظاہر ہونا شروع ہو گیا، تو پھر شیطان ایک وار کرتا ہے۔ اس کی نگاہوں میں اس کے بھائی بہن، ماں باپ، دادا دادی، چاچا ماموں، ان سب کو معمولی اور حقیر سا کر دیتا ہے، لہجے میں تلخی آ جاتی ہے، جھڑکنا آ جاتا ہے، نصیحت قبول نہیں کرتا، ان کے بارے میں گمان کرتا ہے جہنم میں جائیں گے، میری نجات ہو جائے گی۔ یہ میجر مسٹیک ہے۔ ہو سکتا ہے آپ پھنس جائیں، وہ سب کے سب نجات پا جائیں۔